اعلیٰ حضرت کے جھوٹ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت الاستاذ متکلم اسلام شیخ محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ ملاحظہ فرمائیں، کافی سارے جھوٹ اس میں درج کیے گئے ہیں، چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سامعین، اس دیوبندی نے اپنے استاد الیاس گھمن کی جس کتاب کا نام لیا ہے، اس کتاب کا جواب علماء اہل سنت و جماعت کی جانب سے کب کا دیا جا چکا ہے، جس کا نام ہے حسام الحرمین اور مخالفین۔ اس کتاب کے مصنف ہیں ابو احمد حضرت علامہ و مولانا محمد انس رضا قادری صاحب۔ اس کتاب کے PDF فائل کے لیے آپ ہمارے رد باطل ری ایکشن ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سامعین، اس ابو ایوب دیوبندی نے اپنے استاد کو یعنی الیاس گھمن کو متکلم اسلام کہا ہے۔ متکلم اسلام کے تعلق سے میرے یوٹیوب چینل پر یعنی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ ہے، جسے موقع محل کی مناسبت سے یہاں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ ہیں الیاس گھمن۔ ان کو دیوبندی علماء اور عوام متکلم اسلام کہتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید ہی اس بات کا علم ہو کہ الیاس گھمن دیوبندیوں کا کوئی پہلا متکلم اسلام نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے دیوبندیوں نے اپنا متکلم اسلام مودودی کو بنایا تھا۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کے بانی مودودی کو۔ ثبوت کے لیے دیکھیں یہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 262 پر خود دیوبندی نے لکھا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں جماعت اسلامی کے بانی اور امیر اول کی تحریرات سے اتنے متاثر ہوئے کہ مودودی صاحب کو متکلم اسلام قرار دیا تھا۔ تو سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے پہلے متکلم اسلام کا حشر کیا ہوا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ان کے دوسرے متکلم اسلام یعنی الیاس گھمن بھی اپنے پہلے والے متکلم اسلام سے کم نہیں ہے، لیکن ممکن ہے آنے والے وقت میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ کر کافی آگے یہ نکل جائیں۔ بہرحال سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اسی ابو ایوب دیوبندی کی جہالت و مکاری اور دجالی کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور جس کو یہ دیوبندی جھوٹ بتا رہا ہے وہ دراصل اس کی اپنی جہالت و بدعقلی ہے، کیونکہ دیوبندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بغض و عناد کی آگ میں اس قدر جلے بھنے ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح بات بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس پر ثبوت آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ نمبر 1، فتاوی رضویہ کے اندر ایک فتویٰ کھڑا ہے صفحہ 321 جلد 20 پہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں گائے قربانی تو کی ہے، لیکن گوشت نوش فرمانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حالانکہ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 345 کتاب الزکوٰۃ باب اباحۃ الہدیۃ للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت امام مسلم روایت لایا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے میں گائے کا گوشت آیا، تو انہوں نے وہ پکا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور بتایا کہ یہ صدقے میں آیا ہے، تو حضور نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے لیے صدقہ ہے اور اب ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اب نوش فرمانا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو جھوٹ بولا ہے۔ سامعین و ناظرین، بات بآسانی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فتاوی رضویہ شریف کا وہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ پیش ہے آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 20 کے صفحہ نمبر 321 کا یہ اسکرین شاٹ۔ دیکھیں اس پر سوال کیا ہے اور ابو ایوب دیوبندی نے بتایا کیا ہے۔ سوال میں لکھا ہوا آپ صاف پڑھ سکتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت گائے کا کھایا یا نہیں؟ مگر سامعین، آپ کو یاد ہوگا ابو ایوب دیوبندی کہہ رہا تھا کہ نوش فرمایا۔ خیر، اب اس سوال کا جواب دیکھیں۔ جواب میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی فرمائی اور اس کے کھانے کھلانے کا حکم فرمایا، خود بھی ملاحظہ فرمایا یا نہیں اس کا ثبوت نہیں۔
اب سامعین اسی صفحہ پر اس مسئلے سے اوپر کی تحریر کو ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے قربانی کی اور قربانی کا گوشت کھانے کا حکم فرماتے، مگر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا یا نہیں، اس بارے میں کوئی تصریح حدیث اس وقت پیش نظر نہیں۔ تو سامعین ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گائے کی قربانی فرمائی، کھانے کا حکم بھی دیا، مگر آپ نے خود کھایا یا نہیں اس کا ثبوت نہیں، جو 100% درست ہے، کیونکہ ابو ایوب دیوبندی نے بھی مسلم شریف کی جو حدیث شریف پیش کی ہے اس سے بھی صراحتاً گوشت کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس اسکرین شاٹ میں آپ دیکھیں ہمارے لیے ہدیہ ہے یہ لکھا ہے، مگر کھانے کی صراحت یہاں بھی نہیں ہے، اور یہی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، مگر اس جلے بھنے دیوبندی ابو ایوب نے اسے جھوٹ کہہ دیا، بے سوچے سمجھے جھوٹ کہہ دیا، حالانکہ اس دیوبندی نے اپنے گھر ہی میں جھانک لیا ہوتا ایک بار تو جھوٹ کہنے کی جرت اس کے اندر کبھی بھی نہ آتی۔ چلیے اب اس دیوبندی کو اس کے گھر کا آئینہ دکھا دیتا ہوں، جس کے لیے پیش ہے دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب بوادر النوادر۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 356 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ قربانی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر گائے کے گوشت کا حاضر ہونا یعنی موجود ہونا تو لکھا ہے، مگر کھانا یہاں بھی نہیں لکھا ہے۔ باوجود اس کے نوش فرمانا تصریحاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یہ لکھ دیا اشرف علی تھانوی نے۔ لیکن چونکہ ابو ایوب دیوبندی نے مسلم شریف کی حدیث شریف پیش کی ہے، اس لیے اب دیکھیے یہ کتاب جس کا نام ہے امداد الاحکام۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ نمبر 283 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ گائے کے گوشت کے بارے میں مسلم کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی طرف رغبت ظاہر فرمائی اور طلب فرمایا، جس سے بظاہر تناول مفہوم ہوتا ہے، صراحتاً نہیں۔ کچھ غور کیا سامعین آپ نے؟ بوادر النوادر میں تو اشرف علی تھانوی نے لکھ دیا کہ کھانا تصریحاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جبکہ امداد الاحکام میں لکھا گیا ہے کہ بظاہر تناول مفہوم ہوتا ہے، صراحتاً نہیں۔ تو اگر جھوٹ کہنا ہی ہے اس ابو ایوب دیوبندی کو، تو اشرف علی تھانوی کی کتاب میں جھوٹ ہے کہ تصریحاً لکھ دیا، جبکہ دوسری کتاب میں تصریح نہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ مگر اپنے گھر کی کتابیں پڑھی ہو تب تو اس ابو ایوب دیوبندی کو پتہ چلے۔ ان کو تو بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا ہے، اگرچہ اس سے اس کی اپنی ہی جہالت کیوں نہ ثابت ہو رہی ہو۔ تو بس سامعین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔